آج ویو 360 میں یمن میں سعودی اتحاد کی بمباری اور حوثی باغیوں کا ابوظہبی پر میزائل سے حملہ، تنازع دراصل ہے کیا؟ فورینسک سائنس پاکستان کے عدالتی نظام میں کیسے مدد کر رہی ہے؟ کیا اس کو ویڈیو کو ٹیمپر تو نہیں کیا گیا؟ وہ ساری چیزیں چیک ہوتے ہیں، سیپریٹ لیب ہے۔ اور کیا مختلف پس منظر رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو امریکہ کے تعلیمی میدان میں مساوی مواقع مل رہے ہیں؟ جانیں گے آج کے سمپلی امریکہ میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے پیر کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس کی افواج نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے میزائل حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت ابوظہبی کے قریب الدفرہ فوجی اڈے پر تعینات امریکی فوج نے 2 بیلسٹک میزائلز کو تباہ کیا۔ یمن میں حوثی انتظامیہ کے وزیر صحت نے گزشتہ ہفتے سعودی زیر قیادت اتحاد کی طرف سے شمالی یمن کے ایک حراستی مرکز پر فضائی حملوں میں ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے میں تقریباً 90 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور حملے کے نتیجے میں پورے یمن میں انٹرنیٹ کئی روز تک معطل رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے ان فضائی حملوں کی مذمت کی گئی ہے اور انکوائری کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں یمن میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے، جس میں سعودی قیادت والے اتحاد کے مطابق حوثی باغیوں کے عسکری اہداف پر زیادہ فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ حوثیوں کی جانب سے گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ 7 برسوں سے جاری یہ تنازع شروع کیسے ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی نخبت مالک سے۔ نخبت، حوثی باغیوں اور سعودی عرب کے درمیان اصل تنازع ہے کیا؟ جی اسد، یمن میں جاری تنازع 7ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ یمن کی لڑائی پہلے ہی ہزاروں شہریوں اور جنگجوؤں کی جان لے چکی ہے اور عرب دنیا کے اس غریب ترین ملک میں اس کے باعث کئی سالوں پر محیط انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ اگرچہ شیعہ حوثی باغیوں کی سرگرمیاں ایک مذہبی نظریاتی مہم انصار اللہ کے طور پر شروع ہوئی تھیں، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مہم ملک کی سنی قیادت کے خلاف ایک سیاسی مزاحمت میں تبدیل ہو گئی۔ اگرچہ اس تنازع کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس لڑائی کا باقاعدہ آغاز حوثی باغیوں کے 2014 میں ملک کے دارالحکومت صنعا اور ملک کے شمال کے زیادہ تر حصے پر قبضے سے ہوا تھا۔ ملک کے صدر عبدالربو منصور ہادی کو مارچ 2015 میں ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ ایران کی جانب سے باغیوں کو مبینہ سپورٹ کے پیش نظر سعودی عرب اور 8 اکثریتی سنی عرب ہمسایہ ممالک نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملوں کی مہم شروع کی تھی۔ اس مہم میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے سعودی اتحاد کو انٹیلیجنس اور لاجسٹکس کی امداد مہیا کی تھی۔ اس مہم کے نتیجے میں اگرچہ ملک کے زیادہ تر جنوبی حصے کو باغیوں سے خالی کرا لیا گیا تھا، دارالحکومت صنعا اور زیادہ تر شمالی حصہ ابھی تک حوثیوں کے زیر قبضہ ہے۔ ہزاروں یمنی شہریوں اور جنگجوؤں کی ہلاکت کے بعد یہ بحران ابھی تک جاری ہے۔ اسد، تو نخبت، اگر یمن کی حکومت اور باغیوں کے درمیان یہ لڑائی جو اتنی بڑھ چکی ہے، متحدہ عرب امارات تک کیسے پھیل گئی؟ جی اسد، لڑائی کا تازہ ترین مرحلہ جو ہے وہ گزشتہ سال حوثی جنگجوؤں کی جانب سے ملک کے اہم وسطی شہر ماریب پر قبضے کی کوشش سے شروع ہوا تھا۔ ماریب دراصل شمال میں واحد علاقہ ہے جو باغیوں کے زیر قبضہ نہیں ہے، یہ تیل سے مالا مال علاقہ ہے۔ حوثی باغی حالیہ لڑائی میں اہم نقصانات کے لیے متحدہ عرب امارات کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے ان کی جانب سے یمن کے شمالی حصے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں کو ناکام کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر جنگ سے 20 لاکھ آبادی کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ امریکہ سمیت مغربی طاقتیں یمن میں دونوں فریقین کے بیچ مفاہمت کی طویل کوششوں کی ناکامی سے تھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسد، بہت شکریہ نخبت مالک آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ مختلف اگر ہم تجزیہ کاروں سے بھی بات کرتے ہیں تو ان کے مطابق یمن کی جنگ دنیا کی طویل ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ نے دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ پیٹر سلسبری، جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر تجزیہ کار ہیں اور بالخصوص یمن کے امور پر مہارت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بظاہر اس کثیر فریقی تنازع کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اسی تناظر میں وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے ان سے پوچھا کہ اس وقت یمن میں کنٹرول کس کے پاس ہے۔ Well, different parts of Yemen are under the control of different groups.
the Houthis or Ansar Allah, who یمن کے مختلف حصے مختلف گروہوں کے کنٹرول میں ہیں۔ حوثی انصار اللہ گروپ ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے سن 2014 میں دارالحکومت صنعا پر قبضہ کیا اور یمن کے شمال مغرب اور پھر پورے ملک پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش میں خانہ جنگی کو جنم دیا۔ یمن کے جنوب میں آزادی پسند گروپوں سے لے کر شمال کے کچھ حصوں میں حکومت سے منسلک گروپس سمیت مختلف گروہ ملک کے باقی حصوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک کثیر الجماعتی تنازع ہے اور کوئی ایک فریق پورے ملک کو کنٹرول نہیں کر رہا، لیکن اس لڑائی میں اب تک کے سب سے طاقتور فریق واضح طور پر حوثی بن چکے ہیں۔ by far has clearly become, over the course of the conflict, the Houthis. Peter, where do you see this going? مستقبل میں آپ اس تنازع کو کس سمت جاتا دیکھ رہے ہیں؟ حالات کیا مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ What's the future? We've seen a shift in the way that بیرونی طاقتیں جس انداز سے حوثی مخالف قوتوں کا استعمال کر رہی ہیں، ہم نے اس میں تبدیلی اور ان طاقتوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی دیکھی ہے۔ اب اس تنازع میں عسکری توازن پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ مختلف قوتیں جو اس پورے تنازع میں حوثیوں کے خلاف لڑتی رہی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف پھر سے لڑنا شروع کر دیں۔ میرے خیال میں سب سے بہترین صورتحال یہ ہوگی کہ ہم اس تنازع میں ایک ایسا تعطل دیکھیں کہ کسی بھی فریق کو ایسا نہ لگے کہ وہ کسی سمت میں پیش رفت کر سکتا ہے۔ لہٰذا حوثی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت، دیگر فریق جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کسی ایسے تصفیے پر پہنچیں جو بظاہر زمینی حقائق کو قبول کرے، تاہم کسی وسیع البنیاد سیاسی نظام کی بنیاد بھی رکھے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ an inclusive politics, but it does feel like we're quite far away from that. The nuclear talks that are underway. Do you think if that اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے ایران کی یمن میں مداخلت میں کوئی کمی آئے گی؟ think that has any effect on Iran's involvement in Yemen? I think that for Iran, میرے خیال میں ایران کے لیے یمن ایک طویل دورانیے کی حکمت عملی ہے اور یہ ان کو اتنی مہنگی بھی نہیں پڑ رہی، اور اس سے ان کی مجموعی لیوریج اور سودے بازی کی طاقت بہتر ہوئی ہے۔ یہ کسی قسم کا علاقائی تصفیہ ہوگا۔ ایران کے نیوکلیئر معاہدے JCPOA سے متعلق ویانا میں مذاکرات واضح طور پر محدود مسائل پر مرکوز ہیں اور ان پر کسی قسم کا سمجھوتا ہو سکتا ہے علاقے میں کسی بات چیت کا پیش خیمہ بنے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے جو یمن میں ایرانی قیادت کے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ استدلال موجود ہے کہ ویانا میں کامیابی لازمی طور پر یمن میں ایران کے کردار میں کسی تخفیف یا تبدیلی کا باعث بنے گی۔ that it's created for the Iranian leadership. قتل ہو، جنسی زیادتی، کوئی دھماکہ یا کوئی بھی کرائم سین، فورنزک رپورٹ کسی بھی مقدمے کا رخ بدل سکتی ہے۔ فورنزک سائنس سے صرف قتل، ڈکیتی، ریپ یا اغوا جیسے جرائم میں ہی مدد نہیں ملتی، بلکہ جعلی دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز کی بھی سائنسی بنیادوں پر جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ سائنسی تفتیش کا طریقہ پاکستان میں کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ سمن خان کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی جرم کے تحقیقاتی عمل میں جائے وقوع سے ملنے والے ایک بال اور خون کے قطرے سے لے کر ہتھیار تک ہر چیز فرانزک سائنس کی تحقیق میں اہم ہے۔ میری باڈی جو ہے یہ بلینز سیل سے بنی ہوئی ہے، تو ہم نے ایک سیل لے کے اس کے اندر جا کے وہاں سے ڈی این اے کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ہم نے پڑھنا ہے ہماری ٹیکنالوجی نے، تو یہ بہت ہی باریکی کا کام ہے۔ اسی طرح جعل سازی یا تصویروں اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ، جعلی چیک یا نقلی فنگر پرنٹس کا معاملہ، ہر طرح کے جرائم کی گتھی سلجھانے میں فرانزک سائنس کا ادارہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چیک اگر آپ کو لکھا گیا 5 لاکھ کا، کسی نے اس کا 5 کروڑ کا بنا لیا ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ چیک ہوتی ہیں۔ سائبر کرائم یا آڈیو ویڈیو انہانسمنٹ ہے، یا اس میں ویڈیو کے کیا اتھینٹسٹی ہے، کیا اس کو ویڈیو کو ٹیمپر تو نہیں کیا گیا، وہ ساری چیزیں چیک ہوتے ہیں۔ سیپریٹ لیب ہے اس کے لیے۔ 2007 میں منظور ہوئے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی ایکٹ کے تحت 2011 میں ادارے کا قیام وجود میں آیا۔ یہ 13 ڈپارٹمنٹس اور 16 لیبارٹریز پر مشتمل ہے۔ یہاں صرف سال 2021 میں ہی پاکستان بھر سے تقریباً 1,25,000 کیسز جانچ پڑتال کے لیے لائے گئے تھے۔ اگر ہم ایوریج 15 لے لیں کیس، 15 کیسز پر کیس لے لیں، تو ہم 16 ملین پیسز آف ایویڈنس جو ہے نا
وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. مرڈر ہوا ہے تو اس میں بہت سی مرڈر کس چیز سے ہوا ہے, واز گن یوزڈ, اگر گن ویپن یوز ہوا ہے تو اس پہ کوئی فنگر پرنٹ بھی ہوگا. اگر کلوز رینج شاٹ ہے تو اس کے اوپر بلڈ بلو بیک بلڈ بھی ہوگا, پھر اس کے اوپر DNA بھی ہوگا. 3 مختلف شعبے جو ہیں, 3 مختلف لیبارٹری لیبز جو ہیں وہ انوالو ہوں گی. یہ ادارہ 10 برس میں 25,000 تحقیقاتی افسروں, پروسیکیوٹرز اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو تربیت دے چکا ہے. دس از دا ڈیوٹی آف دا پولیس ڈپارٹمنٹ کہ اگر کوئی کرائم ہو گیا تو اس کو سرنڈر کریں, لوگوں کو وہاں پہ نہ جانے دیں, نہ آنے دیں, تاکہ وہ جتنے بھی ایویڈنسز ہوں گے, خاص طور پہ جو بایولوجیکل ایویڈنسز ہوں گے, وہ کنٹامینیٹ ہو جائیں گے. صوبے پنجاب کے علاوہ پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں باقاعدہ طور پر کوئی فرانسک ایجنسی موجود نہیں. پنجاب کے 9 اضلاع میں ایجنسی کے سیٹلائٹ سٹیشنز ہیں جہاں قریبی علاقوں سے شواہد جمع کر کے لاہور پہنچائے جاتے ہیں. بائی مینڈیٹ ہمارا جو ایویڈنس کون کون لا سکتا ہے یہاں پہ, پولیس, پروسیکیوشن اینڈ جوڈیشری. ہم یہ 3 ایویڈنس ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر کسی نے کروانی ہے پرائیویٹ, وہ جائے گا کورٹ سے آرڈر لے گا, کورٹ ول ڈائریکٹ اس کے ہم یہ کریں. پاکستان میں فرانسک سائنس کے خصوصی تعلیمی یا تربیتی ادارے نہ ہونے کے باعث شروع میں تو سائنسی تحقیق کاروں کی تربیت بیرون ممالک سے کروائی گئی, لیکن حال ہی میں بننے والے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام سے اب تربیت کا انتظام بھی یہاں ہی موجود ہوگا. ماہرین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں جرائم پیشہ افراد بھی ٹیکنالوجی کا فائدہ غلط انداز سے اٹھا رہے ہیں, اسی لیے انہیں بھی خود کو ہر لمحہ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. پاکستانی تاجروں کو افغانستان سے بھتے کی کالز میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے, اس خبر کی تفصیل سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکہ کو تارکین وطن کا ملک کہا جاتا ہے. یہاں کے بڑے شہروں میں آپ کو مختلف مذہبی, لسانی اور ثقافتی پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں. یہاں کے بڑے تعلیمی اداروں میں بھی ہمیں مختلف قومیتوں اور پس منظر کے طالب علم اور اساتذہ دکھائی دیتے ہیں. فائزہ بخاری نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا مختلف پس منظر رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے مساوی مواقع مل رہے ہیں. رابعہ جہانگیر راجہ. یہ ریاست ورجینیا کے ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج کے حال ہی میں ہونے والے کانوکیشن کا منظر ہے. یہ کالج اسٹوڈنٹس کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا کمیونٹی کالج ہے. اس منظر کا ایک اہم اور نمایاں پہلو تنوع ہے, یعنی مختلف نسلی, مذہبی اور لسانی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کی اس ہجوم میں موجودگی. یہی منظر یہاں کے اکثر بڑے شہروں کے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی نظر آتا ہے. اسی لیے اکثر تعلیمی اداروں میں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کا شعبہ ہوتا ہے, جس کا کام یہ یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ہر طالب علم کو, چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو, تعلیم کے مساوی مواقع فراہم کیے جائیں. نووا کالج میں ڈائیورسٹی, ایکوٹی اینڈ انکلوژن کے چیف آفیسر ڈاکٹر نیتھن کارٹر تنوع کو امریکی تعلیمی اداروں کا ایک بہت اہم اور مثبت پہلو سمجھتے ہیں. امریکہ میں کیے جانے والے کئی مطالعات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر مختلف نقطہ نظر موجود ہوں تو وہاں کیا جانے والا کام کہیں زیادہ بہتر اور اثر انگیز ہوتا ہے. لہٰذا اعلیٰ تعلیم میں تنوع ایک اچھی بات ہے. اپنے سے مختلف آراء کو سمجھنا, مختلف انداز فکر سے روشناس ہونا, یہ اعلیٰ تعلیم کی افادیت میں اضافہ کرنے والے اہم اور طاقتور پہلو ہیں جن کی حفاظت اور حمایت کی ضرورت ہے. یہ منفی پہلو نہیں. امریکہ میں مردم شماری کے سرکاری ادارے سینسس بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران یہاں کی مقامی آبادی کے 31% کے مقابلے میں بیرون ممالک سے یہاں منتقل ہونے والے تارکین وطن کی تقریباً 48% تعداد کے پاس کالج ڈگری تھی, جبکہ امریکی شہری بننے والے تارکین وطن اور یہاں پیدا ہونے والی ان کی نئی نسل میں بھی اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کا تناسب مقامی افراد سے زیادہ رہا. وقت کے ساتھ تعلیمی اداروں میں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کے شعبوں کے کام کی نوعیت میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے.
ہمارے کالجز میں داخل ہونے والے طلبہ کی بہت سی ضروریات ہیں. کچھ غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر رہے ہیں, کچھ بالخصوص کووڈ کے اثرات کے بعد ذہنی مسائل سے دوچار ہیں. امریکی محکمہ تعلیم اسٹوڈنٹس کی ضروریات پوری کرنے کے پروگرام کے لیے تعلیمی اداروں کے لیے اضافی فنڈز جاری کرتا ہے, خواہ وہ ان کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ قرض کی معافی کے لیے ہوں یا انہیں کمیونٹی وسائل تک رسائی دینے کے لیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف پس منظر رکھنے والے طلبہ کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں, اس لیے ان کی ضروریات اور خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری توجہ انہیں منصفانہ مدد دینے پر مرکوز ہے. ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں افریقن اسٹڈیز کی پروفیسر برینڈی فالکنر سمجھتی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں متنوع پس منظر کے طلباء کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات ناکافی ہیں. تعلیمی اداروں میں ایسے طلباء کی بڑی تعداد ہونے کے باوجود جن کی پہلے یہاں تک رسائی نہیں رہی, انہیں پھر بھی اظہار کے لیے راستے چاہیے, امداد اور وسائل تک رسائی چاہیے تاکہ وہ اداروں میں رہ سکیں اور اپنی ڈگری مکمل کر سکیں. تنوع اور شمولیت کے بحث میں ہم اس حوالے سے ناکام ہو رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت اچھی دکھائی دیتی ہے, تاہم اس کے باوجود وہ طلباء ہراساں کیے جانے کے واقعات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے استادوں سے سنتے ہیں کہ کلاس میں کامیابی کے لیے ان کی صلاحیتیں بہت ناکافی ہیں. ایسے میں ہم ترقی نہیں کر رہے. ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان طلباء کے بہت اعلیٰ تجربات ہوں. پروفیسر برینڈی کے مطابق امریکہ جیسے متنوع ملک میں ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ اقلیتی گروہوں کی ترقی سفید فام اکثریت کی تنزلی ہے, کیونکہ تنوع ایک زحمت نہیں رحمت ہے. یہاں تمام افراد مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی نسلی یا مذہبی پس منظر سے ہو. ابراہمک ریلیجنز یا ابراہیمی مذاہب کے بہت سے مقدس مقامات اس جگہ پر ہیں جو آج اسرائیل میں ہے. ان میں بہت سے تاریخی مقامات زمین کے نیچے دفن ہیں اور ان کے آثار صرف آرکیولوجیکل سرویز کے دوران ہی سامنے آتے ہیں. حال ہی میں جب شمالی اسرائیل کے شہر مگدال میں ایک شاہراہ کو وسیع کرنے کے منصوبے پر کام شروع ہوا تو چند ایسے قدیم کھنڈرات کے آثار ملے جو ماہرین کے مطابق حضرت عیسیٰ کے دور کی ایک یہودی عبادت گاہ کے ہیں. 10 سال پہلے آثار قدیمہ کے اسرائیلی ماہرین نے پچی کاری کیے گئے فرشوں اور دیواروں پر نقش و نگار سے مزین ایک یہودی عبادت گاہ دریافت کی. یہ عبادت گاہ مگدال کے شہر میں دریافت ہوئی, جسے میری میگدلین کا شہر بھی مانا جاتا ہے. میری میگدلین کا ذکر انجیل میں شامل گاسپلز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک کے طور پر ہوتا ہے, اور اب ماہرین کو ایک مصروف شاہراہ کے دوسری جانب ایک اور عبادت گاہ کے آثار ملے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور کی 2 عبادت گاہیں ایک ہی مقام پر ملی ہوں. ہم زمین میں دفن ایک پورے محلے کو باہر نکال رہے ہیں, اور یہ عمارتیں اسی دور کی ہیں جب حضرت عیسیٰ اور میری میگڈلن یہاں رہا کرتے تھے, اور جیروسلم میں بڑی عبادت گاہ بھی موجود تھی. اس کے بعد نہ تو ہمیں اس سے پہلے کے کوئی آثار ملے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد کے. یروشلم کی جس بڑی عبادت گاہ کا یہ ذکر کر رہی ہیں اسے سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے. اس کو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تعمیر کیا تھا, اور اسے اسی عبادت گاہ کی یاد میں بنایا گیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی. آج اس سیکنڈ ٹیمپل کی صرف ایک ہی دیوار باقی ہے جسے ویلنگ وال یا دیوار گریا کہا جاتا ہے. اس دور میں یہودیوں کی زیادہ تر عبادت اور قربانی تو اسی بڑے ہیکل میں ہوا کرتی تھی جو یروشلم میں واقع تھی. مذہبی اجتماع اور انجیل کے مطالعے کے لیے ویسے چھوٹی اور مقامی عبادت گاہوں کا استعمال ہوتا تھا جو مگدال میں دریافت ہوئی ہیں. ہم ایک 2000 سال قدیم عبادت گاہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یہاں کی آبادی, جیروسلم اور وہاں موجود بڑی عبادت گاہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا, اور اسی عبادت گاہ کا ایک پتھر جسے یہاں گیلیلی کی آبادی کے لیے لایا گیا تھا. اس زمین کے نیچے وہ پورا شہر آباد ہے جسے مگدال کہا جاتا تھا. اس کی انتہائی احتیاط سے کھدائی کے لیے آثار قدیمہ کے ماہرین کو ایک بڑی ٹیم کی ضرورت ہوگی. اس پر کام کرنے کے لیے تقریباً تمام مزدور مغربی کنارے کے فلسطینی ہیں. ان کو یہاں کام کرنے کے لیے خصوصی اجازت نامے درکار تھے. اللہ کے فضل سے یہاں کام بھی ہے اور اس کے کرنے والے بھی. یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے اور ہم اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں. اسرائیل کا قانون کے مطابق کسی بھی نئی تعمیر سے پہلے اس جگہ کا آرکیولوجیکل سروے ہونا ضروری ہے. اسی قانون کی وجہ سے حادثاتی طور پر بہت سے قدیم تاریخی مقامات کے آثار ملے ہیں, اور اس شاہراہ کے چوراہے پر کام کرنے والے آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہی امید ہے کہ ان کی دریافتوں کو محفوظ کیا جائے گا.
آج اسرائیلی ہائی وے اتھارٹی اور اینٹیکویٹیز اتھارٹی دونوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ آگے کیا کیا جائے۔ ہم حکومت پر زور ڈال رہے ہیں کہ اس مقدس اور تاریخی مقام کا احترام کرتے ہوئے ہائی وے کا پلان تبدیل کیا جائے۔ یہاں پر کام کرنے والے آثار قدیمہ کے ماہرین کو اب تک یہاں کوئی نشان نہیں ملا جس سے حضرت عیسیٰ سے براہ راست کوئی تعلق ظاہر ہو، مگر مذہبی روایات یہی بتاتی ہیں کہ وہ اس علاقے میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ انجیل کے بہت سے مورخین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ میری میگڈلین بھی اسی یہودی عبادت گاہ میں آئی ہوں۔ لنڈا گرینڈسٹائن کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ امریکہ میں بالغ افراد کو عموماً سال میں 1 یا 2 بار معمولی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر تھوڑی سی بے آرامی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن نئی تحقیق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس بیماری سے لوگ کہیں زیادہ خطرناک وائرس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا خطرناک وائرس ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سائنسداں اس بات پر حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کرونا وائرس سے لمبے عرصے تک متاثر ہونے کے باوجود اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس بارے میں امپیریل کالج لندن میں تحقیق کرنے والوں نے اس نظریے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا نزلے زکام کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی جسم میں پیدا ہونے والے خون کے سفید خلیے، جنہیں ٹی سیلز کہتے ہیں، کرونا کے خلاف کچھ تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ زکام اور کرونا وائرس کے پہلے والے انفیکشنز دراصل سارس کووی 2 دور کے کزن ہیں جو کووڈ کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے کرونا وائرس کی کسی قسم سے تعلق رکھنے والے زکام کا وائرس ایسے ٹی سیل پیدا کر سکتا ہے جو سارس کووی 2 وائرس کو پہچان کر اس کے خلاف حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچ ویکسین لگانے کے کسی انتہائی وسیع پروگرام اور بیشتر لوگوں کے کووڈ میں مبتلا ہونے سے پہلے ستمبر 2020 میں شروع کی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے ایسے 52 لوگوں کا خون ٹیسٹ کیا جو ایک ہی گھر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے تھے جو کووڈ کا سبب بننے والے سارس کووی 2 وائرس سے متاثر ہوا تھا۔ جائزے میں شامل افراد میں سے نصف کووڈ میں مبتلا ہوئے جبکہ نصف کو یہ وائرس نہیں ہوا۔ جن افراد میں زکام کی وجہ سے پہلے سے ٹی سیلز موجود تھے، یہ سیلز سارس کووی 2 کو پہچان کر اس وائرس پر حملہ آور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کووڈ نہیں ہوا۔ موجودہ ویکسینز ایک ایسا مدافعتی رد عمل پیدا کرنے کے لیے تیار کی گئی ہیں جو کرونا وائرس کی بیرونی سطح پر موجود ان اسپائک پروٹینز کو ہدف بناتی ہیں جو اپنی ساخت تبدیل کر سکتی ہیں اور خود کو بچانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اس کے برعکس ہمیں معلوم ہوا کہ جو ٹی سیلز انفیکشنز کے خلاف تحفظ کو آسان بناتے ہیں وہ وائرس کے اندرونی پروٹینز پر حملہ کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ پروٹینز بہت کم تبدیل ہو سکتے ہیں اس لیے ہمارے نتائج نے مدافعتی ٹی سیل پیدا کرنے والی ایک جامع ویکسین تیار کرنے کا ایک خاکہ فراہم کیا ہے تاکہ لوگوں کو موجودہ اور مستقبل کے کووڈ کی تمام اقسام سے بچایا جا سکے۔ یہ خوش آئند امکان ہے، لیکن ایسی کسی ویکسین کی تیاری میں ابھی وقت لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریسرچ کے مصنفین نے زور دیا ہے کہ کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نزلے زکام کا انفیکشن کووڈ کے خلاف تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین تحفظ صرف اور صرف ویکسین لگوانا اور احتیاطی تدابیر یعنی SOPs پر عمل کرنا ہے۔ ہینری ریچویل کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔